بے حساب مغفرت کے اعمال قسط نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حساب مغفرت کے اعمال قسط نمبر 1۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بے حساب مغفرت کے اعمال قسط نمبر 1 پڑھ یا سن لے، اسے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ وہ ایمان پر فوت ہو اور ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت سے نوازا جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عکاشات سبقت لے گئے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا، کسی نبی کے ساتھ 2 افراد، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے بہت بڑا مجمع یعنی کراؤڈ دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا۔ مجھے امید ہوئی کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، دیکھیے، چنانچہ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ مجھ سے دوبارہ کہا گیا، اس طرف دیکھیں، اس طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت بڑا مجمع تھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان لوگوں یعنی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں؟ تو اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں ارشاد فرمانے والے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر ایک دوسرے شخص نے عرض کی، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ ارشاد فرمایا، عکاشہ، تم سے سبقت لے گئے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نسل در نسل بلا حساب جنت میں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک میرے صحابہ کی نسل در نسل میں ایسے مرد و عورتیں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، پارہ 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 3، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو بخش بے حساب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی۔ شرح حدیث۔ پہلے 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے، اور دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کی طفیل، ان کی خدمت، ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے۔ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بند جاتی ہے تو وہ بھی عزت پا جاتی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل بخشے جائیں گے۔ لب سے مراد ہے بے اندازہ، کیونکہ جب کسی کو بغیر گنے بغیر تولے ناپے دینا ہوتا ہے تو وہاں لب بھر بھر کر دیتے ہیں، یا کہو کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، ورنہ رب تعالی مٹھی اور لب سے پاک ہے۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔
ہر 1000 کے ساتھ 70 جنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب کریم نے مجھ سے میری امت کے بارے میں میری رائے طلب فرمائی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب تو جو چاہے کر، کیونکہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محمد ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں غمگین نہیں کریں گے، اور اللہ کریم نے مجھے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے میری امت میں سے 70 جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70 مزید ہوں گے، ان سب پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک میں امید کرتا ہوں وہ لوگ اس وقت تک داخل جنت نہ ہو سکیں گے جب تک تم اور تمہاری نیکوکار اولاد اور بیویاں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا لیں۔ 4 ارب 90 کروڑ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل و کرم پہ قربان کہ اس نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم غلامان مصطفیٰ کو کتنی سعادتوں سے نوازا ہے۔ اے کاش ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں ہو جائے، کیونکہ اپنے پاس تو نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کرم فرما دے تو ہم گناہ گاروں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہم امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنی نعمتوں سے مزید نوازتا ہے۔ شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا۔ اچھا گمان اچھا پھل۔ اللہ پاک سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ فقط اپنے فضل و کرم سے ہمیں ضرور بلا حساب و کتاب بخشے گا، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ ترجمہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، یعنی ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ پاک کے بارے میں جو جیسا گمان رکھے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ ہم اس کی ذات پاک سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ضرور ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں بغیر حساب و عتاب داخل فرمائے گا۔ نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پے شاہ مولا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم پر کیسی آس اور امید بندھی ہے کہ آپ لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ الفاظ معنی، شاہ یعنی بادشاہ، زندانی یعنی قیدی۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در کا غلام ہوں، اور جو آپ کا غلام ہو وہ بھلا کیسے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ اور شان و شوقت ہے، تو مجھے اس اعزاز و کرم میں یہ امید ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی شفاعت سے جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر حساب داخل جنت کرنے والے اعمال کا بیان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ان 17 نیک اعمال کا بیان کیا جاتا ہے جن کے کرنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص و استقامت کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، شان اولیاء رحمت اللہ علیہم۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک اگلوں پچھلوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا عرش کے نیچے سے پکارے گا، اللہ کریم کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے کہاں ہیں، بھلائی کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں میں سے گروہ اٹھے گا اور رب کریم کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم کون ہو۔ وہ عرض کریں گے، ہم تیری معرفت رکھنے والے ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی
اور اس قابل بنایا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا، پھر فرمائے گا تم پر کچھ پوچھ گچھ نہیں، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کریم انہیں روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی۔ نمبر 2-3 شہداء اور معاف کرنے والے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا کہ یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے، انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ پھر ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا پکارے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ منادی دوبارہ پکارے گا جس کا اجر رب کریم کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی پوچھے گا کون ہے جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر تیسری بار ندا دے گا جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے، جو ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان جذبات میں آ کر صحیح و غلط کی تمیز یعنی فرق بھول جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں کسی پرسکون مقام مثلا مکے، مدینے، خانہ کعبہ یا سبز گنبد شریف کا تصور کیجیے۔ یہ تصور جتنا بڑھے گا انشاءاللہ آپ کا غصہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ خواہ کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا ہی چھوڑ دیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4، 5، 6 4 تا 6 اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کرنے والے تہجد گزار اور نیک تاجروں کے لیے خوشخبری۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والی کی نگاہ سب تک پہنچے گی۔ پھر ایک منادی کھڑا ہو کر پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے تھے؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منادی پھر پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پکارنے والا پھر پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکر خالق کس طرح سے ہو ادا، ایک زباں اور نعمتیں بے انتہا۔ کامیاب تاجر یعنی بزنس مین، جو تاجر حضرات کام کے دوران نماز کا وقت آنے پر کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے ہیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ پارہ 18 سورہ نور آیت 37۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر
اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کے بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ دکان بند ہونے کی صورت میں کوئی گاہک واپسی چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پاک انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس بے نمازی تاجر کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 789 7 تا 9 درگزر کرنے والوں اور صابرین کا انعام۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب کریم مخلوق کو بروز قیامت جمع فرمائے گا تو ایک منادی پکارے گا، فضل والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے، وہ تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم فضل والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارا فضل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا تھا تو ہم درگزر سے کام لیتے تھے، اور جب ہم سے جاہلانہ سلوک کیا جاتا تھا تو ہم برداشت کام لیتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر ایک منادی پکارے گا، صابرین کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو بہت تھوڑے ہوں گے، وہ تیزی سے جنت کی طرف چل دیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ پاک کی اطاعت پر اور اس کی نافرمانیوں سے صبر کرتے تھے، یعنی اطاعت پر قائم رہتے اور نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، اللہ پاک کی خاطر محبت کرنے والے۔ پھر ایک منادی پکارے گا، اللہ کریم کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ بھی تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم رب کریم کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، تمہاری ایک دوسرے سے محبت کیسی تھی؟ تو وہ کہیں گے، ہم ایک دوسرے سے اللہ پاک ہی کے لیے محبت کرتے تھے، اسی کی خاطر ملاقات کرتے تھے، اسی کی خاطر ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آتے تھے، اور اسی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ان کے جنت میں داخل ہونے کے بعد حساب کتاب کے لیے میزان رکھے گا۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ جنت کی خوشخبری سنا دی۔ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیمار خاتون جن پر جنون کی کیفیت طاری ہوتی تھی، بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے رب کریم کے حضور دعا کروں کہ وہ تجھے شفا دے، اور اگر چاہے تو صبر کر اور تجھ سے حساب نہ ہوگا۔ یہ سن کر اس نے عرض کی، میں صبر کروں گی، مجھ سے کچھ حساب کتاب نہ لیا جائے۔ نمبر 10، نابیناؤں کے لیے خوشخبری۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین جانے کے بعد سب سے بڑی آزمائش جس میں بندے کو مبتلا کیا جائے وہ بینائی کا جانا ہے۔ پس جس نے صبر کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں اللہ پاک سے ملاقات کا شرف پایا
تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض روایات میں ایک آنکھ کی بینائی ختم ہونے پر بھی یہ فضیلت آئی ہے۔ آنکھوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو اپنے حواس میں سے ان دونوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب نابینا ہو گئے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان یذہب اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی للہدا نور۔ ترجمہ، اگر اللہ پاک میری آنکھوں کا نور لے گیا تو کیا ہوا، میری زبان اور دل میں تو ہدایت کا نور ہے۔ آنکھیں چلی جانا ناراضی کا سبب نہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان کا نابینا ہو جانا اللہ پاک کی اس پر ناراضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یا تو اس سے کسی ایسی بری چیز کو دور کر دیتا ہے جس کا سبب اس کی آنکھیں بنتی اور آخرت میں ایسا عذاب ملتا کہ اس پر صبر نہ ہو سکتا، یا اس کے ایسے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ جسم کے کسی بہت ہی اہم حصے کا تلف ہی دنیا میں اس کا عوض ہو سکتا ہے، تاکہ بروز قیامت وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے رب کریم سے ملاقات کرے، یا پھر اس مصیبت کے ذریعے وہ اجر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دیگر تمام مصیبتوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ پس جو آنکھیں چلی جانے یا کسی اور عضو کے ضائع ہو جانے کی مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کو صبر و شکر اور ثواب کی امید کے ساتھ قبول کرے اور اللہ پاک کی جانب سے لیے جانے والے امتحان پر راضی رہے، کیونکہ اس مصیبت کے بدلے اسے بہت اچھا اور بہت عظیم بدلہ ملے گا، اور وہ جنت ہے۔ غیب کی خبر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس مرض میں کچھ تکلیف ضرور ہے لیکن یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، مگر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم عمر پاؤ گے اور تمہاری بینائی جاتی رہے گی۔ میں نے عرض کی، ثواب کی امید رکھتے ہوئے میں صبر سے کام لوں گا۔ ارشاد فرمایا، تب تو تم بغیر حساب جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، چنانچہ پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یاں نہیں۔ 11 سفر حج و عمرہ میں انتقال کی فضیلت۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب ہوگا، اور اس سے فرمایا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ 12 قناعت کرنے والے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حساب کتاب کی شدت سے وہ بھوکا شخص دوچار نہ ہوگا جس نے اجر و ثواب کی امید پر بھوک برداشت کی ہوگی۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ 13 14 15 13 تا 15 طالب علم، فرما بردار بیوی اور اولاد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر حسب حال ضروری ہے، اور نیک فرما بردار زوجہ اللہ پاک کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اولاد کی بھی کیا ہی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، طالب علم، فرما بردار بیوی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اولاد
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ 16 مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ضرورت پوری کرنے والا شخص گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اگر ضرورت پوری کرنے کے دوران انتقال کر جائے تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ 17 اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینے لگے، تو رب کریم اس تربیت کرنے والے کا حساب نہیں لے گا۔ شرح حدیث، اس عمل کے صلے میں اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نیز حساب نہ ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہوگا اور سلامتی پر اختتام پذیر ہوگا، چنانچہ حساب میں کوئی نقصان و مشقت نہ ہونے کے باعث اسے مبالغتاً بلا حساب کے لفظوں سے بیان فرما دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اولاد کی صحیح تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین بچے کی تربیت کا صحیح حق ادا نہیں کرتے اور بچپن میں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے۔ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق کریں، بچہ سمجھ کر انہیں چھوٹ نہ دیں اور نہ یہ کہہ کر ان کی تربیت کو نظر انداز کریں کہ ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ جو اپنی اولاد کی تربیت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے، ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں، مگر اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو یاد رکھیے یہی لوگ بعد میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دلوا دی جائے اور ان کے لیے کھانے پہننے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان کو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ یا رب بچا لے تو مجھے نار جہیم سے، اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو، نم حرام ہو، نم حرام ہو۔